اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لندن کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے قادیانیوں، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اور یہ ایک بڑی تاریخی ڈیبیٹ ہے، بڑا زبردست ایک مناظرہ ہوا جس نے قادیانیت کی منافقت، ان کے دجل و زندیقیت کی پوری چادر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ وہ کیسے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پیارے بھائیوں، ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں نے چیلنج کیا تو پہلے یہ آ نہیں رہے تھے، پھر کچھ لگتا ہے کہ اندر سے غیرت دلائی گئی تو یہ جناب باہر آئے۔ اب 4 موضوعات طے ہوئے تھے، 2 مرزائیت کی طرف سے، قادیانیت کی طرف سے، اور 2 مسلمانوں کی طرف سے۔ پہلا جو موضوع تھا اس کے اوپر کیا ہوا، پہلے تو یہ 2 گھنٹے تقریباً یہ شرائط پہ لڑتے رہے قادیانی، نہیں جی ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ پھر یوٹیوب سٹریمنگ کے اوپر انہوں نے لڑائی شروع کر دی کہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کی یہ اس طرح کیسے ہے۔ پھر جب وہ سارا کچھ کلیئر ہوا تو مناظرے پہ آ گئے جناب۔ اب جب مناظرے پہ آئے، میں نے ان باتوں میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ جانے وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ اصل چیز تو مناظرہ ہے نا، اصل چیز تو موضوعات ہیں۔ وہ کیا تھا؟ پہلا مناظرہ جناب تکفیر کے اوپر ہو رہا ہے، تکفیر۔ اور مسلمانوں کے 2 ہی موضوع تھے، ایک تکفیر اور دوسرا تھا یہ 2 محمد نعوذ باللہ مانتے ہیں، اور ان کی طرف سے ختم نبوت اور وفات مسیح، انہی 2 پہ تو چلتی ہے قادیانیت۔ قادیانی مربی کی ساری گیم ان 2 مناظروں پہ چلتی ہے۔ جو اصل موضوع ہے مرزا غلام قادیانی کا کردار، اس پہ تو قادیانیت جناب زہر کا پیالہ پی لے گی، میدان میں نہیں آئے گی، قسم کھائی ہوئی ہے قادیانیت نے۔ اب جب پہلا مناظرہ شروع ہوا تو مسلمانوں کے جو نمائندے تھے، بھائی امتیاز اور بھائی عدنان حافظ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کی زندگی میں برکتیں اور علم میں ترقیاں نصیب فرمائے، بڑا زبردست کام کیا اور صحیح ٹھوکا ہے مرزائیت انہوں نے۔ پہلا موضوع تھا 2 محمد والا، تو اس پر مسلمانوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھائی قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیلیں پیش کرو، لاؤ تمہارے اس عقیدے کی دلیل کہاں ہے پورے قرآن میں اور حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو سوشل میڈیا پر چیخ کر سر آسمان پہ اٹھانے والی یہ قادیانیت کہ جی مسلمان ہم سے قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرتے، یہ قرآن و حدیث سے بات نہیں کرتے۔ آپ جا کر پورا یہ مناظرہ سن لیجئے۔ اس پہلے مناظرے کے اندر یعنی 2 محمد والا جو کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر قادیانی نے قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث مبارکہ قادیانی نے پیش کی ہے؟ وہی صوفیوں کے حوالے، صوفیاء کے حوالے اور چند کتابیں اٹھا کے لے آیا۔ بس یہ مسلمانوں سے پوچھ بھی رہا، بھائی یہ قرآن ہے؟ تم جو یہ پیش کر رہے ہو یہ قرآن پیش کر رہے ہو؟ ہم تو تم سے قرآن مانگ رہے ہیں، قرآن کی آیت لاؤ۔ قادیانی کے پاس پورا گھنٹہ سوائے ان چند حوالوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ صوفیاء کی باتیں عقائد کے باب میں وہ حجت نہیں ہوتی۔ صوفیاء کی باتیں کب سے حجت ہونے لگی؟ عقیدے کا استنباط کتب صوفیاء سے ہوتا ہے یا قرآن و حدیث سے ہوتا ہے؟ لیکن جاہل ترین قادیانیوں کو اس کا کیا پتہ۔ پہلے تو جینوں نے مار کھائی،
لے دے کے چند حوالے لے کے یہ گھومتے رہے، لیکن مسلمانوں نے صحیح بجا کے رکھا ہے ان کو۔ اس پٹائی کے بعد انہوں نے دوسرا موضوع نکالا جی۔ دوسرا موضوع آ گیا کہ جناب تکفیر۔ آپ یاد رکھیں قادیانیت میں مرزا قادیانی اور اس کے جو بیٹے ہیں ان کے نزدیک ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ کافر مرتد ہیں معاذ اللہ۔ کیوں؟ مرزے کو نہیں مانتے۔ اب جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو قادیانیت تو ہڑبڑا گئی، نہیں جی آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، تو دیکھیں نا ایک دائرہ ہے، آپ ایک دائرے کے اندر ہیں، ایک سے باہر ہیں۔ مسلمانوں نے یہ پوچھا بھائی بتاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو کافر نہ، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے وہ جی کافر ہے؟ تو کہا بھائی تمہارے نزدیک مرزا قادیانی جو ہے وہ تو نبی ہے، تو ہم تو تمہارے نزدیک ایک نبی کے منکر ہیں، تو مسلمان کیسے ہیں؟ تمہارے نزدیک ہم ایک نبی کے منکر ہیں، ہم مسلمان کیسے ہیں یہ بتاؤ۔ لیکن جناب قادیانیت کے تو فن بھول گئے، نہیں جی یہ کافر بننا چاہتے ہیں، ہم بننا چاہتے ہیں، تم بنا رہے تھے ہمیں۔ بشیر ایم اے نے معذرت بشیر ایم اے نے کلمۃ الفصل میں کیا لکھا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے اپنے علامات میں کیا کہا جن کو تم نے باتیں بدل بھی دی ہے؟ تمہارا دوسرا جو خلیفہ جسے تم دوسرا خلیفہ مانتے ہو، اس کو میں عدو الدین مردود کہتا ہوں، اس نے کیا لکھا ہے؟ تمہارے یہ بڑے بڑے کیا لکھتے رہے؟ وہ تو کہتا ہے مسلمانوں کا جو چھوٹا سا بچہ نابالغ مر جائے وہ بھی کافر ہے، جنازہ نہیں پڑھنا اس کا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ پھر یہ لے کے وہ فرقہ ورانہ کھیل بیچ میں آگے، وہ جی یہ فلاں، اس سے کیا تو تمہارا تعلق ہے؟ اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی، یہاں بھی انہوں نے اچھی خاصی مار کھائی، خوب اپنا جو ہے نا جی وہ برگس نکلوایا اس موضوع کے اوپر۔ اب جناب اگلا موضوع، جب یہ تکفیر والے موضوع پہ اچھی طرح مار کھا چکے، پٹائی ہو چکی کہ بھائی تم کس کھاتے میں جو ہے وہ اپنے بڑوں سے بغاوت کر رہے ہو، وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، تم ہمیں مسلمان کہتے ہو، تمہارے نزدیک ہم ایک نعوذ باللہ بقول تمہارے مرزا قادیانی جو ہے قادیانیوں کے نزدیک سچا نبی ہے، تو ہم تو اس کے منکر ہیں، بلکہ اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں، کافر مرتد زندگی کو دجال کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں اس کو، تم پھر بھی ہمیں مسلمان مان رہے ہو، تمہارے بڑے تو نہیں مان رہے۔ پھر تو مسلمان تو کافر کہنے والا تو کافر ہوتا ہے نا، مسلمان کو جو کافر کہے گا کفر اس پہ لوٹ جائے گا، تو پھر مان لو کہ مرزا قادیانی بھی کافر تھا، بشیر ایم اے بھی کافر تھا، بلکہ خنزیر ایم اے، بشیر ایم اے قدر ہاں، بشیر ایم اے شمع نہیں ہے، وہ بشیر بڑا پاک نام ہے، یہ تو خنزیر تھا، خنزیر ایم اے بھی کافر ہے، اور عدو الدین مردود بھی کافر ہے، تمہارا وہ جو دوسرا گدی نشین تھا وہی جس نے اپنی بیٹی سے زنا کیا تھا، اس کو بھی مان لو، پھر مانو یہ دونوں کافر ہیں، آج تسلیم کرو ہیں؟ اچھا جی چلیں جی، یہ ہو گیا۔ اگلا موضوع جی ختم نبوت۔ او بھائی ختم نبوت سے تمہارا کیا واسطہ قادیانیوں؟ نبوت جاری ہے یا نبوت ختم ہو گئی ہے یا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ اگر نبوت بالفرض جاری مان لی جائے تو مرزا غلام قادیانی کس نکر سے سچا ثابت ہوگا؟ بہرحال کوئی دلائل تمہارے پاس نہیں تھے، وہی چند کتابیں بابوں کی، اولیاء کی اور صوفیوں کی چند کتابیں اٹھا کے تم لے آئے تھے، فلاں کتاب اعلامی۔ اچھا جی بڑے مزے کی بات کہی ہے، بڑے مزے کی، کہتے ہیں تعذیر الناس اعلامی کتاب ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ امام قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بالکل ہم مانتے ہیں کہ وہ بڑی زبردست کتاب ہے، لیکن وہ الہامی تو ہرگز نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ کدھر ہے اس کا ثبوت؟ یہ کتاب الہامی ہے، کب دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ میں کیا کتاب یہ الہام سے لکھی ہے؟ قادیانیت جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جھوٹ بولنا اور گوں کھانا ایک برابر ہے، یہ وہاں بیٹھے گوں کھا رہے تھے الو کے پٹھے، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ بہرحال اس مناظرے میں بھی ان کو زبردست قسم کی شکست ہوئی، کوئی دلیل نہیں تھی، کبھی اس کتاب میں کبھی اس کتاب میں، کبھی فلاں مولوی کی کتاب یہ کہتی ہے، فلاں کی کتاب یہ کہتی ہے۔ عقیدے کا استنباط مولوی کی کتاب سے نہیں ہوتا، اور مرزا جو قرآن و حدیث لانا پڑتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں تھا، وہ دلیلیں تمہارے پاس تھی ہی نہیں،
اگلا موضوع جی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لے اس کا مرزائیہ سے کیا واسطہ بھائی؟ لیکن اس میں بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. مسلمانوں نے اس پر بھی زبردست قسم کے دلیل پیش کیے اپنے. قادیانی کسی دلائل کا جواب دینے میں ناکام رہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیت کی ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست تھی، موت تھی یہ مرزا قادیانیت کی. آخر میں اپنے دونوں بھائیوں، بھائی عدنان رشید صاحب اور بھائی امتیاز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تاریخی فتح پر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے علم میں برکت دے، اضافہ کرے، اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم. یار لائک کر دیا کرو، کمنٹ کر دیا کرو، بے شک سبسکرائب نہ کرو، آپ کی مرضی ہے.